السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ جس طرح ہماری بحث کل ادیان سابقہ اور مذہب اسلام کے درمیان فرق کیا تھا اس کو بتایا گیا، اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے خلاصہ لایا ہوں۔ رسم و رواجات اور بدعات کے اسباب کیا ہیں، وہ کس طور پر شروع ہوئے۔ اگر ہم دیکھیں گے جو تہذیب غالب ہے اس تہذیب کو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اور وہ اپنے خصائص کو، اپنے طریقے کو وہ تہذیب نہیں بھولتی۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں مذہب اسلام غالب تھا، اس دور میں لوگ مذہب اسلام کے فالو کرتے تھے، اس کے اتباع کرتے تھے، اس کی تہذیب کو پسند کرتے تھے۔ اور جو تہذیب دوسرے تہذیبوں کے ساتھ جن کا ملاپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو تہذیب تھی وہ اپنی تہذیب کو کھو بیٹھتی ہے اور اس کا طریقہ اپنا لیتی ہے۔ اب بہت سارے خود ہندوستان میں اگر دیکھیں گے کہ ہندوازم ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کا مسلمانوں پر غلبہ اس طور پر ہوا کہ ہندو کے جو طریقے رائج ہیں اس طریقے کا ہر ایک اس کے فالو کرنا شروع کرتا ہے۔ جس طرح عورت کے گلے میں لچھا بندھنا یا ہار پہننا ایک ہندوؤں کے اندر ایک رواج ہے کہ وہ ہار جب تک ٹوٹ گیا تو وہ خاوند کے ماتحتی سے نکل جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کا مسلمانوں میں بھی اس رسم و رواج کو ایک یہ سمجھا جاتا ہے، اس کی اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر لچھا باندھیں گے تو وہ نکاح کے اندر داخل ہے، اگر لچھا نکال دیں گے تو نکاح سے وہ نکل جائے گی۔ اس طرح پر جس طرح ہندو کی تہذیب مسلمانوں پر غالب ہے، اسی طرح صحابہ اکرام کے دور میں مسلمانوں کی تہذیب دوسرے اقوام پر غالب تھی۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے ایمانی جذبات اور ایمانی جو قوت تھی وہ کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے دوسری تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح بدعات اور رسم و رواجات تو اس طور پر داخل ہوئے کہ ہم نے دوسری تہذیبوں کو اپنے اوپر ڈال لیا اور ہمارے طور طریقے، ہمارے خصائص کو تحفظ کے بجائے اس کو نکال دیا۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ بدعات کو کس طور پر داخل ہوئے۔ اکثریت ہندوستان میں جو مذہب اسلام جو پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلا ہے، جو دین کے مخلص تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے، ان کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اور شیطان نے آ کر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے یہ داتا ہیں، آپ کے مشکل کشا ہیں، اس طور پر کی صفات کو شیطان نے آ کر لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کیا، جس کے ذریعے سے لوگوں نے ان اولیاء اللہ کو بدعات میں ڈالا کہ وہی حاجت روا اور مشکل کشا اور داتا اولاد دینے والے، بگڑی بنانے والے سمجھنے کے لگے۔ اس طور پر بدعات داخل ہو گئے۔ انشاءاللہ کل کے دن ہم یہ جانیں گے کہ ان میں سے کن کن بدعات کو ہندوستان میں شروع کیے ہیں اور کب شروع ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو حضرات سبسکرائب نہیں کیے ان جلد سبسکرائب کر لیں۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔